بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کلمہ کی تعریف چل رہی ہے۔ کلمہ کی تعریف میں جو پہلا جز تھا وہ لفظ تھا کہ کلمہ وہ لفظ ہے۔ لفظ کی پوری تفصیل آپ پڑھ چکے اور یہ بھی پڑھ چکے کہ لفظ بالکل عام ہے، چاہے وہ مفرد ہو، مرکب ہو، محمل ہو، موضوع ہو، جو بھی ہو ملفوظ، وہ سب لفظ میں داخل ہے۔ یہاں سے کلمے کی تعریف کا دوسرا لفظ شروع ہے۔ کہتے ہیں الکلمۃ لفظ اودع، کلمہ وہ لفظ ہے جو موضوع ہو۔ اودع بنا ہے ودع سے۔ ودع کا کیا معنی ہے؟ شارح کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، کہ وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طور پر خاص کر دینا کہ جب جب اس چیز کا اطلاق ہو یا جب جب اس چیز کا احساس کیا جائے، یعنی شیء اول کا جب جب اطلاق کیا جائے یا جب جب احساس کیا جائے تو اس شیء اول سے دوسری چیز سمجھ میں آئے۔ ایک بار اور سن لیجئے کہ وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ یوں خاص کرنا کہ جب جب شیء اول کا اطلاق ہو، مثلا آپ نے ضربہ کہا، کروما کہا، یا محسوس ہو، مثلا آپ نے سنگ میل دیکھا، یا اور دوسری طرح کے نصب دیکھے، تو اس سے فہم منہ الشیء الثانی، اس سے دوسری چیز جس کے مقابلے میں یہ موضوع ہے وہ چیز سمجھ میں آئے۔ ہم زید بولتے ہیں، جیسے ہی ہم بولے اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ زید فلاں کا علم ہے تو فلاں کی ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ حرف بھی کلمہ کی قسم ہے، اور جب حرف بھی کلمہ کی قسم ہے وہ لفظ موضوع ہے، تو حرف کی بھی جب جب حرف کو بولا جائے گا تو حرف کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے۔ حالانکہ حرف کا اگر اکیلے بنا دم دمیمہ کے اطلاق ہو تو دوسرا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اور جب دوسرا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو حرف کو موضوع، لفظ موضوع میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور جب نہیں ہوگا تو کلمہ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ کلمہ ہے۔ اسی اعتراض کا بیان شارح یوں کرتے ہیں، قیل، اعتراض کیا گیا ہے۔ بھلے قیلہ کا معنی کہا گیا، لیکن چونکہ یہ قول ایک اعتراض ہے تو میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ او تو ریزا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں
کہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وضع کی اس تعریف سے حرف کی وضع خارج ہو جائے گی۔ کیوں خارج ہو جائے گی؟ اس لیے کہ جب حرف کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، یعنی وہ دوسری چیز، معنی سے کیا مراد ہے؟ وہ دوسری چیز جس کے مقابلے میں پہلی چیز کی وضع ہوتی ہے، تو پہلی چیز وہی لفظ ہے یا اور نصب اشارات میں سے کوئی چیز، اور دوسری چیز سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی ہے۔ تو حرف کا اطلاق جب ہوتا ہے تو دوسری چیز یعنی حرف کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ لفظ موضوع نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں لا یفہم معنیہ متی اطلق، حرف کا معنی جب بولا جاتا ہے حرف تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کب سمجھ میں آتا ہے؟ بل اذا اطلق مع ضم ضمیمہ، حرف کا معنی تب سمجھ میں آتا ہے جب حرف کا اطلاق ضم ضمیمہ کے ساتھ۔ تو اب ایسی صورت میں تو حرف لفظ موضوع کی تعریف سے خارج ہو جا رہا ہے، تو کلمہ نہیں ہوگا، حالانکہ طے ہے کہ وہ کلمہ ہے۔ اس کا جواب جو دیا گیا ہے وہ دو ہے۔ پہلا جواب کہتے ہیں کہ دیکھیے، وضع کی تعریف میں جو اطلقہ کا لفظ ہے اس سے مطلق اطلاق مراد نہیں ہے بلکہ اطلاق صحیح مراد ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا وضع کا؟ کہ وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ یوں خاص کرنا کہ جب اس کا اطلاق صحیح ہو تو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ یہ خلاصہ ہوا وضع کی تعریف کا۔ اور ظاہر ہے حرف کا اطلاق صحیح بنا ضم ضمیمہ کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ بنا ضم ضمیمہ کے حرف آپ بولیں گے تو بولنا غیر صحیح ہوگا۔ تو اب جب اطلاق صحیح مراد ہے تو حرف کا جب اطلاق ہوگا ضم ضمیمہ کے ساتھ ہوگا، اور جب ضم ضمیمہ کے ساتھ ہوگا تو دوسری چیز سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو رہا ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اطلاق سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً بولنا نہیں، اطلاق الفاظ کے اطلاق سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال اہل زبان اپنی گفتگو میں اور اپنے مقاصد کے بیان میں کریں، یہ مطلب ہوتا ہے الفاظ کے اطلاق کا۔ کہتے ہیں وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ، یہ کہا جانا بعید نہیں ہے کہ المراد باطلاق الالفاظ ان يستعملها اہل اللسان فی محاوراتهم و بیان مقاصدهم، کہ الفاظ کے اطلاق سے مراد یہ ہے کہ اہل زبان الفاظ کا استعمال اپنی گفتگو میں اور اپنے مقاصد کے بیان میں کریں۔ تو ظاہر ہے جب حرف کا استعمال اہل زبان اپنے محاورات میں کریں گے اور اپنے بیان مقاصد میں کریں گے تو ظاہر ہے حرف کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سمجھ میں نہ آئے۔ تو اب کسی زائد قید کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اطلاق سے اطلاق صحیح مراد ہے، بلکہ صرف یہ کہ اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ اہل زبان اسے اپنی گفتگو میں اور اپنے بیان مقاصد میں استعمال کریں۔ اور ظاہر ہے حرف کا جب اپنی گفتگو کے بیان میں آپ استعمال کریں گے تو اس کا معنی بہرحال سمجھ میں آئے گا۔ اب تیسرا جز ہے کلمہ کی تعریف کا۔ پہلا تھا لفظ، دوسرا تھا وضع، اور تیسرا ہے لیمانن۔ معنی سے یہاں پر کیا مراد ہے؟
کہتے مانا اسے کہتے ہیں جو شے سے مقصود ہو. المانا ما یقصد بشیء، مانا اسے کہتے ہیں جو شے سے مقصود ہو. اب صرفی اعتبار سے مانا ہے کیا؟ اصطلاحی مانا تو یہ ہوا ما یقصد بشیء، جو شے سے مقصود ہو. لیکن صرفی نقطۂ نظر سے مانا آخر ہے کیا؟ اس کی 3 صورتیں اور 3 احتمالات کا شارح تذکرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَفَهُوَ إِمَّا مفعل اسم مکان، تو مانا یا تو مفعل ہے، اسم مکان ہے، یعنی ظرف مکان ہے نا. مانا کیا ہے؟ مقصد. مانا کیا ہے؟ مقصد. مقصد، مقصد کہیے، مقصد کہیے. مقصد کے معنی میں یعنی مکان قصد، یا مصدر میمی ہے قصد کے معنی میں. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر معنی سے مراد نہ مکان قصد ہے اور نہ قصد کرنا ہے، بلکہ مقصود ہے. تو اب کہتے ہیں کہ دیکھیے حقیقتاً معنی بھلے اس میں مکان ہے یا مصدر میمی ہے، لیکن یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، بلکہ بطور مجاز یہ مقصود کے معنی میں. تو چاہے اس میں ظرف بنائیں آپ، چاہے مصدر میمی بنائیں، مصدر کے معنی میں نہیں ہے، اور اس میں مکان ظرف مکان کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مجازن یہاں اس میں ظرف سے یا مصدر میمی سے مفعول یعنی مقصود مراد ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ظرف بول کر کے اس میں مفعول مراد لے لیں یا مصدر بول کر کے اس میں مفعول مراد لیں. تیسرا احتمال جو انہوں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مانیون کا مخفف ہے. مانیون کا انا یعنی انین سے اس میں مفعول جو اپنی اصلی شکل میں بنے گا وہ بنے گا مانویون. تو اب مرمیون کے قاعدے کے مطابق مانیون ہو جائے گا. بالکل ویسی کہ واو یا اکٹھا ہوئے، واو کو یا سے بدل دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، مانیون ہو گیا. پھر نون کے فتحے کو یا کی مناسبت سے کسرہ سے بدل دیا گیا تو مانیون ہو گیا. تو اب یہاں پر مجاز لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اصلی معنی میں وہ مقصود کے معنی میں ہے. لیکن اب مانیون مانن کیسے بنا؟ تو کہتے ہیں کہ خلاف قیاس اس کو مخفف کر دیا گیا، مانیون سے مانن بنا دیا گیا. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کروں میں کہ پہلا احتمال انہوں نے ظرف مکان کا رکھا، دوسرا مصدر میمی کا رکھا، اور تیسرا اس میں مفعول کا رکھا. حالانکہ اس میں مفعول مانے تو مجاز نہیں ماننا پڑتا، بلکہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوتا ہے. اور اگر ظرف مکان مانتے ہیں آپ، مصدر میمی مانتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ معنی موضوع لہو میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ غیر معنی موضوع لہو یعنی اس میں مفعول کے معنی میں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر حقیقت ہے اس احتمال کو مقدم کیا جائے اور جہاں مجاز ہے اس کو مؤخر کیا جائے. تو مصدر میمی ماننے میں یا ظرف مکان ماننے میں مجاز ہے، اور مانیون کا مخفف ماننے میں حقیقت ہے، تو اس کو مقدم کرنا چاہیے، لیکن مؤخر کر دیا. کیوں؟ دیکھیے نحو جو ہے
یہ الفاظ سے بحث کرتا ہے، معانی سے بحث نہیں کرتا۔ ہم جب معنی کو ظرف مکان لیتے ہیں اور یا مصدر میمی لیتے ہیں تو معنی بھی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معنی حقیقی مراد نہیں، معنی مجازی مراد ہے۔ لیکن اگر ہم اسے معنیون کا مخفف مراد لیتے ہیں تو بھلے معنی حقیقی ہوگا مگر لفظ جو ہے یہ قیاس، قاعدہ اور قانون کے خلاف ہونے کی وجہ سے نحو کے مقصد کے خلاف ہوگا۔ وہ لفظ کا بحث کے اعتبار سے بحث کرتا ہے اور اس میں لفظی اعتبار سے نقص ہے، اس لیے اس کو احتمال نمبر 3 میں رکھا۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ود کی جو تعریف کی، تخصیص و شیء بے شیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں خاص کرنا، کہ پہلی چیز بولی جائے تو دوسری چیز سمجھ میں آ جائے، یہ دوسری چیز ہے کیا؟ یہی تو معنی ہے کہ پہلی چیز بولنے کے بعد یہ سمجھ میں آتی معنی ہے۔ تو وضع کی تعریف میں معنی شامل ہے تو لے مانن کہنے کی الگ سے کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ دیا سے سمجھ میں آ رہا ہے، خالی کہہ دیتے الکلمۃ لفظ اودیا، معنی سمجھ میں آ جاتا، کیونکہ وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں خاص کرنا ہے اور وہی دوسری چیز معنی ہوتی ہے۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ولما کان المعنی ماخوذن، ولما کان المعنی ماخوذن فی الوضع، اور جبکہ معنی وضع میں ماخوذ تھا تو اب اس کے بعد معنی کا ذکر کرنا تجرید پر مبنی ہے۔ یعنی وضع کا جو معنی ہے تخصیص و شے بے شے، تو یہ بے شے والا جو دوسری شے ہے نا، اس سے الگ کر لیا گیا ہے وضع کو، اور اس پر دلالت کرنے کے لیے الگ سے لے مانن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تجرید کیوں کی گئی؟ کیونکہ بھائی مانن کی قید سے ان الفاظ کو نکالنا ہے جن کی وضع کی غرض معنی نہیں بلکہ ترکیب ہے، جیسے حروف ہجائیہ الف سے لے کر یا تک، یہ سب حروف ہیں لیکن یہ حروف معانی نہیں، حروف مبانی ہے، کیونکہ ان کی وضع کا مقصود معنی نہیں بلکہ ترکیب ہے۔ ان کو نکالنے کے لیے قید لگانا تھا تعریف میں، اور جو قید احترازی ہوتی ہے اس کا ضمناً مذکور ہونا کافی نہیں ہے بلکہ صراحتاً ضروری ہے، اس لیے وضع کو تخصیص و شیء بے شے جو ہے وہ بے شے سے مجرد کر کے الگ سے لے مانن کا ذکر کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں معنی کا ذکر اس کے بعد اس کی یعنی وضع کی تجرید پر مبنی ہے۔ اب یہ قید جب معنی کی لگ گئی کلمہ کی تعریف میں تو لفظ کلمہ سے سارے محملات نکل گئے اور وہ الفاظ بھی نکل گئے جو کسی معنی پہ طبعاً دلالت کرتے ہیں، کیونکہ کلمہ میں لفظ کی جو دلالت ہے وہ وضع کی بنیاد پر ہونی چاہیے، طبع کی بنیاد پر اگر دلالت ہو لفظ کی تو وہ کلمہ نہیں رہے گا۔ کیوں کلمہ نہیں رہے گا؟ اذ لم یتعلق بہا وضع و تخصیص، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی وضع اور تخصیص بالکل متعلق نہیں ہے۔ رہ گئے حروف ہجائیہ الف سے لے کر یا تک جو غرض ترکیب کے لیے موضوع ہے، معنی کے مقابلے میں موضوع نہیں ہے، یہ وضع کی تعریف تک وضع تک تو داخل رہے لیکن لے مانن کہنے سے وہ بھی نکل گئے، اس لیے کہ حروف ہجائیہ کی وضع غرض ترکیب کے لیے ہوئی ہے، معنی کے مقابلے میں نہیں ہوئی ہے۔ آج کے سبق